بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مسلم کے اندر ایک ایسی حدیث موجود تھی کہ جو آل امیہ کی شان میں گڑھی گئی مسلم کے اندر، اور وہ کیسے پکڑی گئی، ہم اس کے لیے آپ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاویہ کی جو حدیث کے فضائل ہیں نا، اس کے اندر اہل سنت محدثین کے دو گروہ ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ جی ہمارے پاس کتاب ہے الحدیث موضوع فی فضائل معاویہ قاری ظہور احمد فیضی کی لکھی ہوئی چھاپ ہے، اور صفحہ نمبر پر ہم ہیں آج 34 پہ۔ ٹھیک ہے جی، ہر چند کے احادیث نبویہ کی صحت سے کم اور امت مسلمہ کو اقوام عالم میں ایسا مقام و مرتبہ اور ملک کا حاصل ہے کہ اس امت کا خلاصہ ہے کہ مگر کیونکہ تدوین حدیث اسلام کے اولین شاہی خاندان کے دور میں ہوئی، تو اس خاندان کی شان میں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ بے شمار حدیثیں بنائی گئی۔ اس لیے جھوٹ کی اس کثرت و تکرار نے بڑے بڑے عقل مندوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ اکثر محدثین کرام نے ایسی حدیث کو مسترد کر دیا، مگر بعض روایات سے بھی وہ دھوکہ کھا گئے، جیسا کہ ترمذی میں ایسی باطل احادیث کا داخل ہونا، جس پر آگے مفصل بحث ہوگی۔ سوا ہمارے نزدیک تو ترمذی کے اندر بہت زیادہ مواد ان کا نا جعلی اور جھوٹا ہے۔ ایسی صورتحال میں محدثین کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک تو بڑے گروہ کے مطابق معاویہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کہ ایک اہل سنت کے محدثین کا ایک بڑا گروہ باہر نکلا، اسے کہا جی معاویہ کی شان میں، اور دوسرا گروہ بعض روایات کا قائل تو ہے مگر قائل ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو تذبذب اور گمگو کی کیفیت سے نہیں نکال سکا، اور بعض مسائل آگے چل کر ابن عساکر وغیرہ کے حوالے سے آئیں گی اور وہاں ان کا جائزہ لیا جائے گا کہ معاویہ میں سے کسی حدیث کے وجود کا کوئی قائل نہیں، وہ متقدمین کا گروہ ہے، اور اس کا سرخیل ابن راہوے ہے۔ یہ ابن راہوے کون ہے؟ یہ بخاری مسلم کا استاد ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ ابو یعقوب اسحاق ابن ابراہیم النزلی المروزی سم النسابوری المعروف بابن راہوے متوفہ 238 ہجری مکمل تعریف لکھتا ہے، لیکن جب میں نے ان کی سوانح اور حالات سے مطلوبہ کتب کا رخ کیا تو دنگ رہ گیا کہ ان کے حالات کے سمندر میں سے کیا لوں اور کیا چھوڑوں۔ مختصر اتنا عرض کیا کہ یہ امام یعنی کہ احمد بن حنبل اور یحییٰ معین کے محاصرین میں سے ہیں، اور وہیں ان دونوں حضرات کے استاد بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب کسی مجلس میں تینوں حضرات اکٹھے ہوں تو صدر مجلس یہ اسحاق ابن راہوے بنتا تھا۔ ابو ذرا رازی ان کے خاص تلامذہ میں سے ہے، اور ابن ماجہ کے علاوہ 7 کے تمام محدثین ان کے شاگرد ہیں۔ امام دارمی بھی ان کے شاگرد ہے۔ بخاری نے انہیں کی ہدایت پر صحیح بخاری کو ترتیب دیا، بلا اختلاف ان کی کتاب المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث اور امام الائمہ المسلمین کے القاب دیے گئے ہیں۔ ان کی طرف حنفیت پھر شافیت کی نسبت بھی کی جاتی ہے، حنفیت اور شافیت کے نکے، تاہم زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ خود مجتہد تھے اور تقلید سے بلند تھے۔ جرح و تعدیل میں احمد بن حنبل اور دوسرے اکابر کی طرح ان کی امامت کا لوحہ مانا جاتا تھا۔ علم حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ اور علم اور کلام و عقائد بھی ان میں بھی یہ امام مانے گئے ہیں۔ ان کی قوت حفظ کے بارے میں بکثرت ماہر عقل اور واقعات منقول ہے کہ جن میں سے ایک واقعہ مقام ازہر کی مناسبت سے نقل کرتا ہوں۔ ان کے شاگرد محمد یحییٰ بن خالد بیان کرتے ہیں، میں نے انہیں 238 ہجری میں فرد باتیں سنا کہ میں 1,00,000 احادیث میں سے ہر حدیث کو یوں یاد رکھتا ہوں کہ گویا اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ فلاں حدیث فلاں مقام پر موجود ہے۔ اس میں سے 70,000 صحیح حدیث مجھے زبانی ازبر ہیں، اور 4,000 جھوٹی حدیثیں بھی مکمل طور پر یاد ہیں۔ غرض کیا کہ جھوٹی حدیث یاد کرنے کا فائدہ فرمایا، انہیں یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحیح احادیث کے انبار میں میرے سامنے کوئی جھوٹی حدیث گزرے تو میں اسے اس طرح نکال دوں جس طرح سر سے جو نکال دی جاتی ہے۔ پھر کھوٹی اور کھڑی، جھوٹی اور سچی احادیث کے مابین فرق کرنے والے اسی ماہر محدث نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ معاویہ یعنی کہ شان معاویہ میں کوئی بھی صحیح چیز ثابت نہیں ہے۔ اب یہ بخاری مسلم تو اس کا شاگرد تھا نا، بخاری اور احمد بن حنبل، اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں یحییٰ بن معین، یہ ان کا ہم اثر ہے، اور خود ہی آپ حساب لگا لیں کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ ابن جوزی لکھتا ہے، ہمیں
ज़हरबीन ताहर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अहमद बिन हुसैन बहकी ने कहा कि उन्हें अब्दुल्ला बिन हाकम ने बयान किया, वो कहता है कि मोहम्मद बिन यकूब बिन यूसुफ बयान करता है कि उन्होंने सुना कि मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने इसहाक बिन इब्राहिम अल नखली को फरमाते सुना कि नबी करीम से मुआविया बिन अबी सुफियान की फजीलत में कोई सही चीज़ माकूल नहीं है। मतलब ये कि मुआविया की शान में कोई हदीस नहीं है, बुखारी का उस्ताद कह गया, ठीक है जी, अहमद बिन हम्बल का उस्ताद कह गया। और इन लोगों को क्या चाहिए, जिसने बुखारी को कहा कि बुखारी लिख, और वो कह रहा है कि मुआविया की शान में कोई हदीस भी सही नहीं है, तो फिर ये लोग कैसे हदीसें ले आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इनको उन नासबी तक पहुँचाएँ कि जो हदीस करते हैं लेकिन उनके मुहद्दिसीन क्या रखते हैं, मुआविया की शान में कोई हदीस सही नहीं है।